کیونکہ وہاں پر اب سب عرب کی ممالک نظریں اور اسلامی ممالک کی جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، قطر پر جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک آگ بگولا ہے اور ایک دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ قطر جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے، سب سے بڑا امریکہ کا اڈا جو ہے مشرق وسطیٰ میں وہ قطر میں ہے، اور قطر کو اس نے پٹوا دیا اسرائیل سے، اور اسرائیل نے آ کے وہاں حماس کے رہنماؤں پہ حملہ کر دیا، اور کس طریقے سے یعنی کتنی رسوائی ہوئی ہے، اور امریکہ کا اعتماد جو ہے کتنا ختم ہوا ہے۔ اب عالم اسلام کے سامنے یہ مقصد کیسے اپنی حفاظت کی جائے، سر یہ جو مصر کی تجویز آ رہی ہے، کیسے اپنا دفاع کیا جائے۔ نیٹو طرز یعنی نیٹو، مصر کہہ رہا ہے کہ عرب نیٹو بنائی جائے، عرب نیٹو بنا لی جائے، عرب نیٹو بنائیں، بالکل بنائیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی ایک ٹاسک فورس بنا لی جائے جو مانیٹرنگ کرے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو فورس تو بنانی پڑے گی، لیکن عرب فورس سے کام نہیں چلے گا صرف، اچھا اس میں پاکستان اور ترکی کا شامل ہونا لازم ہے۔ اب ترکی کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ کوئی ترکی نیٹو کا بھی رکن ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا، ترکی دیکھے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان اگر شامل نہیں ہوگا، اصل میں جو جتنی معاشی طاقتیں ہیں عالم اسلام کی اور جتنی دفاعی طاقت ہے وہ سب یکجا کرنی پڑے گی، اور ایٹمی بھی سر یہاں ظاہر ہے، دفاعی طاقت اس میں آگے نا، تو دفاعی طاقت جس کے پاس ہے صحیح ہے، تو وہ امبریلا سارا فراہم ہوگا عالم اسلام کو، ٹھیک ہے، اور عالم عرب کو۔ اور پھر دیکھیے بات کیا ہے، اس میں اتنی بات نہیں ہے، صرف جو عالم اسلام ہے یا عالم عرب ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں جا کے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے نا، تو اس کو پھر ان ملکوں کے درمیان آپس میں اپنے ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کرنی پڑے گی۔ اچھا، جو لوگ معاشی طور پر کمزور ہیں، جو ممالک، ان کو طاقتور کرنا پڑے گا، جو دفاعی طور پر کمزور ہیں ان کو بھی طاقتور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک تو ہے، یہ سارا ایک لمبا پلان بنانا پڑے گا تاکہ جو آپ کی سرمایہ ہے آپ کا وہ آپ کے مسلمان ملکوں میں آئے، پہلے یہاں لگے، یہاں آپ اس کا پھل کھائیں اور اپنے آپ کو تقویت دیں، بجائے اس کے کہ آپ پوری دنیا میں بکھیر دیں اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ تو یہ فیصلہ کن گھڑی ہے، اگر یہ فیصلہ نہیں ہوگا، نیٹو طرز کا الائنس نہیں بنے گا، تو پھر ٹسوے بہاتے رہیں گے، اپیلیں کرتے رہیں گے، درخواستیں کرتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آج تو 5ویں سالگرہ ہے ابراہم اکارڈ کی، جو اس پہ دستخط کیے تھے یو اے ای نے بھی، اس نے، اور سمجھا جا رہا تھا کہ اب اسرائیل جو ہے عربوں سے اس کے تعلقات بہتر ہونے کا دور آ گیا، اور اب 2 ریاستی حل بھی ہے، وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن اسرائیل نے یہ سمجھا کہ میں عربوں کو زیر کر رہا ہوں، اس نے ان کے مفاہمانہ جذبے کو کمزوری سمجھا اور کہا کہ ایک ایک کر کے میں ان کو جوتا دکھاؤں اور جوتے تلے رکھ لوں۔ تو اب یہ ہے کہ اب باتیں کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا وقت ہے، وگرنہ آپ روتے رہیں گے، ٹسوے بہاتے رہیں گے اور اپنی دنیا آپ کی اندھیر ہوتی چلی جائے گی۔ سر مارکو روبیو بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کل قطر جا رہے ہیں، اسرائیل ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں، مارکو روبیو بھی آئیں، سو بسم اللہ، لیکن امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے جو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے تحفظ قطر کو نہیں دیا۔ امریکہ نے اس میں معافی مانگی ہے؟ امریکہ تو ابھی نہیں ہونا چاہیے تو ٹرمپ سب کریں، اگلی دفعہ نہیں ہوگا، اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے عزتی کر لی آپ نے، عزت خراب کر دی، اب عزت واپس کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آنکھیں دکھانی پڑیں گی، جوہر دکھانا پڑے گا۔ یہ تو آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مشترکہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو سکتی ہے، اس کا مسودہ تیار ہے، لیکن کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیا ان ممالک پہ پریشر یعنی کہ ڈالا جا سکتا ہے جن کا یعنی کہ جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھے اس نے لبنان پہ حملہ کیا، شام پہ کیا، اپنا عراق میں حوثیوں پہ، یمن پہ کیا، اور اس کے بعد عراق کے اندر ایرانی کمانڈر مار ڈالے، اور اس کے بعد قاسم سلمانی کہاں تھے؟ عراق، بغداد، اور پھر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ تو ایک ایک کر کے وہ حملہ کرتا چلے جائے گا اور آپ گردنیں اپنی اس کے آگے کر دیں۔ سر پھر امریکہ کی چکنی چپڑی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں پھر یہ ابراہیمی معاہدہ؟ بھائی دیکھیے، یہ اب ہم بیٹھ کے اس چکنی چپڑی باتیں تو سارے نے کرنی ہے، امریکہ بھی کرے گا، آپ بھی کریں، لیکن ایک یہ
امریکہ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ امریکہ نے اپنا پالتو جانور عربوں پہ چھوڑ دیا، تو امریکہ نے تو اپنے آپ کو بے اعتبار کر لیا. تو اب یہ ہے ٹھیک ہے امریکہ سے آپ تعلقات ٹھیک، امریکہ سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن اپنا دفاع جو ہے وہ تو کرنا پڑے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور دوسری عالمی طاقتوں سے بھی معاملہ کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ آگے بڑھ سکیں گے. اپنی طاقت کو مجتمع کریں اور آگے بڑھیں. باتیں کرنے کا وقت گزر گیا ہے. چلیں سر دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کیا وہاں سے آتا ہے. آج عالمی یوم جمہوریت بھی ہے سر بائی دا وے. بس عالمی یوم جمہوریت تو پھر دیکھ لیجیے جمہوریت کا کیا حال ہو رہا ہے، غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے جی، اور کس طرح تڑپ رہی ہے. اور اسرائیل اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں امریکہ جمہوریت کا جناب ابا جان ہے اور برطانیہ اس کی اماں جان ہے. تو یہ لوگ جو ہے، اور وہاں کس طرح لوگ مر رہے، روز قتل ہو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ہزاروں بچے مر چکے ہیں، عورتیں مر چکی ہیں، اور 70,000 اور پھر اس کا کھنڈر بن چکے ہیں. اور اس کے بعد جمہوریت ہے. جمہوریت کہاں جائے گی؟ جمہوریت کے منہ پہ تماچے تو مار دیے آپ نے. آپ جینے کا حق نہیں دے رہے. کون سی جمہوریت؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی جمہوریت؟ کشمیر کے لوگوں کو آزادی اپنا حق نہیں دے رہے استصواب کا، اپنی خود ارادیت کا حق نہیں دے رہے، جو انڈیا نے مانا سیکورٹی کونسل کے اندر کھڑے ہو کر. تو آپ کون سی جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں؟ کیا کہاں جمہوریت؟ یہ بھی ایک صاحب ڈھونگ رچایا ہوا ہے. جہاں آپ کو سوٹ کر گیا وہاں جمہوریت ہے، اور جہاں سوٹ نہیں کرتا جمہوریت کو ذبح کیا، انسانیت کو ذبح کیا، اور ہر چیز جو ہے اس کو تاراج کر دیا. اور ہلاکو اور چنگیز جو ہے وہ شرما گئے آپ کے سامنے. بات کر دی سر. چلیں آخری منٹ. سید سلمان گیلانی جو ہے جی جی جی، بڑے نامور شاعر ماشاءاللہ، مداح نگار، اور ایک دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور دل کی تکلیف ہوئی ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا دے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور پھر ہمارے ایس ایم صوفی جو ہیں بڑے سپورٹس کے سینئر جرنلسٹ تھے، کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے جو شہباز رانا صاحب ہیں، ہمارے کتنے ہونہار یعنی جرنلسٹ ہیں، اور جو اس کی جو اکانومی پہ کیا گہری نظر ہے. اب انہوں نے خبر چھاپی، وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی بعض افسروں کو ترقی نہیں دی گئی، ان کے اوپر الزامات تھے. اور ایک خاتون جو تھی گریڈ 21 کے افسر، انہوں نے ان پہ جا کے حد عزت کا دعویٰ کر. وزیر اعظم اس میں شریک، فوجداری بھی، دیوانی بھی، لیکن وزیر اعظم کو ملزم نہیں بنایا. مقدمہ صرف خبر دینے والے پر ہو گیا، خبر چھاپنے والے پر ہو گیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں خبر دینے والے پہ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر شریک ملزم ہے اس میں. نہیں، اچھا، شریک ملزم نہیں ہے. ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ان پر ہوئی. اور ہاں، اور جو عدالت میں پہنچے تو عدالت نے پہلے ہی حلے میں، زیری عدالت نے وہ جناب ان پہ فرد جرم عائد کر دی. حالانکہ وہ تو صرف بیان چھاپنے کے گناہ گار ہیں. وزیر اعظم کا جو خبر آئی انہوں نے چھاپ دی. اب آپ ان سے رابطہ کر لیتے، وہ تردید چھاپ دیتے آپ کی طرف سے. یہی قانون کہتا ہے، لیکن جلدی اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی. اب یہ بھی دیکھیے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دیکھے جس کے دائرہ اختیار میں زیری عدالت ہے، سپریم کورٹ بھی دیکھے. تو یہ صحافت جو ہے بھئی حضور، ہم نہ ہوں، ہم نہیں ہوں، ہم جو ہے نا، ہمارے دم سے رونق ہے. یہ شہباز رانا جو ہے ہمارے شہباز ہیں، ان کے دم سے رونق ہے. تو شہباز ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. ہم ہی نے آزادی کی تحریک چلائی تھی عدلیہ کی، ہم ہی جمہوریت کی تحریک چلاتے ہیں ملک میں. ہمارے دم سے بنیادی حقوق اور آئین اور قانون جو ہے اس کے زندہ ہیں. سر پھر الزام لگتا ہے. بریک کا وقت ہو گیا. آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے تھے لیکن بریک لینی پڑتی ہے. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.